بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ نواز شریف صاحب کی ضمانت، راہداری ضمانت منظور ہو گئی ہے اور اب 24 اکتوبر کو انہیں اس وقت تک انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ 24 اکتوبر کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ جتنی اجلت دکھائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان آیا ہوا ہے اور اتنی بے توقیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ججز کے کنڈکٹ پر جو سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں ان تمام الزامات کو یا وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو ریپیٹ کر سکوں، کیونکہ میں توہین عدالت میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں اتنی زیادہ ہمیں وائلیشنز نظر آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے ایک اور نظام ہے اور جو کمزور آدمی ہے اس کے لیے ایک اور نظام ہے، وہ بالکل سچ وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ راہداری ضمانت کا میں عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ جو میں آپ کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے یہ ہر بندے کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے اور جو شخص عدالت کو سرنڈر کرنے آ رہا ہے اس کو تو یہ حق ملنا چاہیے، اور یہ تو آج تک کبھی کسی کو ریفیوز ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بہت جو بنیادی نقطہ ہے وہ فرق ہے۔ نواز شریف اس وقت ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، سزا یافتہ ہے۔ وہ جیل میں سزا بھگت رہا تھا تو ایک بیماری کا ڈرامہ رچایا اور 4 ہفتوں کے لیے وہ ملک سے باہر چلا گیا، جو کہ بہت انپریسیڈنٹڈ تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ 4 ہفتوں کے لیے گیا، 4 سال تک وہاں پہ رہا، کوئی میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کرائی، کوئی علاج نہیں کروایا، بالکل ٹھیک رہا، بیٹھ کر وہاں پہ گالیاں نکالتا رہا، جرنیلوں کو نکالتا رہا، ججوں کو نکالتا رہا، کسی کو بلیک میل کیا، کسی کے ساتھ راضی نامہ کیا، پوری ایک سازش رچائی اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی اس کو ریموو کروایا۔ سائفر آیا، ایک انٹرنیشنل سازش کی بات ہوئی جس میں تانے بانے نواز شریف کی طرف جاتے تھے۔ تو راہداری ضمانت تو ملزم کو ملتی ہے کہ اس نے آ کے پیش ہونا ہے، اس نے اپنا کیس بیان کرنا ہے، اس نے کہنا ہے جی کہ میں جناب میرے ساتھ یہ تھا اور اس میں ملزم نہیں ہوں۔ نواز شریف کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ نواز شریف ایک عدالت سے سزا یافتہ ہے، وہ جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ اپنی سزا بھگت رہا تھا، تو اپنی اپیل جب اس کی ہونی ہے تو اس کے مطابق عدالت نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو کنسیشن یا جو حق کسی ملزم کا ہوتا ہے وہ ایک مجرم کو دیا گیا ہے، اور دیا خواجہ عامر فاروق نے ہے۔ اس میں گل حسن اورنگزیب، میں کہتا ہوں تاریخ ان کو یاد رکھے گی، ان کے ریمارکس کو یاد رکھے گی۔ اس جج نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ نیب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، اور اگر یہ نیب کہتی کہ ہمیں یہ بندہ درکار ہے اور اس کو آپ ضمانت نہ دیں تو پھر ہم قانون کے مطابق میرٹ پر کیس سن کے فیصلہ کرتے۔ تو کریڈٹ گوز ٹو جناب جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب، جو اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں، اب تو ماشاءاللہ باریش بھی ہیں۔ ہم تو ان کو جانتے ہیں جب وہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں تھے، پھر بعد میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، ان کے وہ سیکٹری ویکٹری بھی رہ چکے ہیں، یا بہرحال کچھ معاملہ ان کا رہا ہے، اور یہ مبینہ رپورٹڈلی جو چیزیں ہیں۔ تو لیکن آج نیب نے، ظاہر ہے جو چیئرمین ہے اس کی مرضی کے بغیر تو نیب نہیں کہہ سکتا کہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے۔ تو جناب آج نیب نے یہ بتایا کہ جی ہمیں میاں نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پر گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، جج صاحب نے، کہ ہم اس بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں تو میرٹ پر ہم فیصلہ کرتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کو یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر جہاں پر بھی اترے، سیدھا اس کو اڈیالہ جیل لے جایا جائے، جہاں پر وہ اپنی سزا پوری کر رہا تھا، اور وہاں پر وہ اپنی سزا پوری کرے۔ لیکن عدالت نے، اب آپ اس ملک کا نظام دیکھیں، جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں عدالت سے، ایک اور الزام میں پکڑے جاتے ہیں۔ 11 دفعہ ضمانتیں کرانے والے لوگ جیلوں میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کو آپ دیکھیں،
کہ ان کی ضمانت کتنی دفعہ ہو چکی ہے، ایک سے دوسرا مقدمہ، دوسرے سے تیسرا مقدمہ، اور وہ ایک گھن چکر کر کے ان کو عدالت میں رکھا ہوا ہے، یعنی جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ایک مجرم ہے یہ آ کے عدالت کو کہتا ہے کہ جی مجھے ضمانت چاہیے، میں سرنڈر کرنے، سرنڈر عدالت کو نہیں کرنا بھائی، سرنڈر آپ نے جانا ہے جیل میں اپنی سزا پوری کرنے۔ آپ نے جو وائلیشن کی ہے وہ جب عدالت کے سامنے آپ کی پٹیشن آئے گی تو عدالت اس کو فیصلہ کر لے گی، لیکن ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کہتے ہیں مجرم کے لیے کوئی یہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو آپ یہ راہداری ضمانت اتنے دنوں کی دیں۔ 24 تاریخ تک آپ نے اس کو ضمانت دے دی کہ وہ اپنے جلسے کرے، جلوس کرے، سب کو پتہ ہے کہ وہ جلسے جلوس کرنے آ رہا ہے۔ کیا میسج دیا آج آپ نے پاکستان کے لوگوں کو؟ اس عدالتی نظام پر کون کرے گا اعتماد؟ یہ کس کو، یہ کسی ایک غریب آدمی کو یا کسی ایسے شخص کو جس کو یہ انتظامیہ پکڑ کے مار رہی ہے کوئی ریلیف یہ دیتا ہے؟ آج 2 کیس تھے عمران خان کے، وہ ڈی لسٹ ہو گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ڈی لسٹ کر دیے، ضمانتوں کے فیصلے محفوظ ہیں، سرائے نہیں جا رہے۔ اور نواز شریف صاحب 1:30 بجے پٹیشن فائل ہوتی ہے، 15 منٹ کے بعد نمبر لگ جاتا ہے، 25 منٹ کے بعد جناب بینچ بن جاتا ہے، اور پھر اس کی سماعت ہو کے اسی دن نوٹس ہو جاتے ہیں۔ اور جناب جو نیب کا پروسیکیوٹر ہے وہ کہتا ہے میں ادھر ٹیلے لگا رہا تھا، کسی اور کام سے آئے ہوا تھا تو اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اور ان کی اجلت دیکھیں پروسیکیوٹر کی، اتنی اجلت کہ گل حسن اورنگزیب صاحب کو کہنا پڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو کل یہ کہیں گے کہ جی یہ اپیل کا بھی آج ہی فیصلہ کر دیں اور ان کو جناب بالکل بری کر دیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ یہاں پر ہمارے دفتر کا ایک بچہ ہے، اس کا بھائی جو 9 مئی والے دن وہیں پر موجود بھی نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، پولیس نے پکڑ لیا، پہلے پیسے مانگتے رہے، کبھی کہتے تھے 1 لاکھ دو، کبھی کہتے تھے 2 لاکھ دو، کبھی کہتے شروع میں کہتے تھے 50,000 دو، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے مجھے بتایا کوئی 1 ہفتے کے بعد، میں نے کہا یار جتنے پیسے چاہیے لے، آپ یہ ان کو دے دیں۔ تو اس وقت تک وہ چالان کر کے بھیج چکے تھے۔ اب عدالت نے ضمانت دی ہے، مچلکا 40 لاکھ روپے کا ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جیل کے اندر ہی سڑتا رہے، گلتا رہے، مرتا رہے۔ یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام، اور عدالت یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ شریفوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے یہاں پہ بالکل یکسر مختلف ہے، اور جو سسٹم کے لاڈلے ہیں ان کو تو وہ پلڑے جو ہیں ترازو کے بھاگ بھاگ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو انصاف دیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے وہ آج بھی بیچارہ، اس کو نہ کوئی انصاف ہے نہ کوئی ریلیف ہے، اس کے لیے کوئی ایسا قانون ایسا نہیں بنا پاکستان میں جو اس کو کوئی ریلیف دے۔ یہ ایک تمانچہ ہے پاکستان کے لوگوں کے رخسار پر، اور یہ منہ چڑھا رہا ہے یہ نواز شریف کا فیصلہ آج کا پھر، اور اتنی ڈٹھائی سے، بے شرمی سے، اس کو میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے وکیل، سابق وزراء ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نواز شریف کو لینے جائیں جنت کی ٹکٹیں، آپ نواز شریف کو لینے جائیں آپ کا ثواب۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے عدالت نے ثابت کر دیا اپنے فیصلے میں کہ وہ رسیدیں نہیں دکھا سکا، جن اپارٹمنٹس میں وہ رہ رہا ہے ان اپارٹمنٹس کو کس پیسے سے خریدا گیا وہ نہیں بتا سکتے۔ بچے کہتے ہیں دادا سے لیا، باپ کہتا ہے بچوں سے پوچھو، بچے کہتے ہیں دادا سے پوچھو، دادا چلا گیا اللہ میاں کے پاس، اللہ ان کی وہاں پر آسانیاں کرے، اور بیٹی اس نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی۔ یہ پورا یعنی آپ خاندان کی پوری کرپشن دیکھیں نا، اور اس کے بعد عدالتیں دیکھیں کیسے ان کو ریلیف دے رہی ہیں، کیسے ان کو مدد دے رہی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے پاس۔